وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 149۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ایسے لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو وارن کر رہے ہیں، کیا اگر ایسے لوگوں کی تم نے بات مانی یا ان سے انفلوئنس ہو گئے، یا تم نے ان کو کاپی کیا، یا تم نے ان کو فالو کیا، یہ سب اطاعت میں آتا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات سے انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنا یعنی اللہ کی بات سے انکار کر دینا۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم نے ایسے لوگوں کی بات مانی، یردوکم علی اعقابکم، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تم پلٹ کر انہی کے طریقے پر پھر چلے جاؤ گے۔ فتنقلبوا، تو تم لوٹ جاؤ گے خاسرین، خسارہ پانے والے ہو کر۔ بہت سمپل سی بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو وارن کر رہے ہیں کہ کسی بھی ایسے شخص کی بات نہ مانو، کبھی بھی اس کو فالو نہ کرو، کبھی بھی اس کو فالو نہ کرو، کاپی نہ کرو، جو اللہ تعالیٰ کی بات سے انکار کرنے والا ہے۔ اب اگر اس آیت کو ہم غزوہ احد کے ہی پس منظر میں دیکھیں تو مدینہ کے اندر ہر طرح کے مسلمان تھے۔ کچھ نئے مسلمان تھے جن کا ایمان ابھی 100% نہیں تھا، اسٹرانگ نہیں تھے۔ کچھ ایسے مسلمان تھے جو اوپر سے تو مسلمان تھے مگر دل سے منافق تھے، جس طرح سے عبداللہ بن ابی کا ہم نے پڑھا۔ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنے میدان جنگ تک پہنچا ہے، تو مسلمان ہی تھا۔ اب سوچیں وہاں سے وہ پلٹ آیا، اکیلا نہیں آیا، ساتھ میں 300 لوگوں کو بھی ساتھ لے آیا۔ اب وہ جو 300 لوگ تھے جنہوں نے عبداللہ بن ابی کو کاپی کیا، عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس آ گئے، ان لوگوں کے بارے میں آپ سوچیں، وہ بھی سب مسلمان ہی تھے نا، مسلمان ہی تھے، میدان جنگ میں پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اکیلا نہیں آیا، وہ اکیلے کو خسارہ نہیں ہوا، 300 لوگوں کو بھی انفلوئنس کر دیا، 300 لوگوں نے اس کی بات مان لی، سارے کے سارے خسارے میں گئے۔ تو یہ تو غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو آیت کو ہم نے اپنے اوپر کیسے اپلائی کرنا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں سے کیسے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت ایکسپیرینس کیا ہوگا آپ نے بھی، میں نے بھی، کہ ہم اپنی سوسائٹی سے، اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بہت جلد انفلوئنس ہو جاتے ہیں، اثر قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو انفلوئنس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بہت جلد اثر قبول کرتے ہیں۔ اور میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی والے ہوتے ہیں جو بہت جلدی اثر قبول کر لیتے ہیں۔ تو جس میں جتنا زیادہ ایمان سٹرونگ ہوگا، 100% ہوگا، اور ایمان صرف اور صرف قرآن پڑھنے سے ہی سٹرونگ ہوتا ہے۔ اللہ کی بات پر اگر 100% آپ کو یقین ہوگا تو آپ کے اندر خود بخود کانفیڈنس آ جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ جیسے کسی بھی چیز پر اگر فل آپ کو یقین ہے تو اتنا کانفیڈنس آپ کے اندر ہوگا کہ آپ غلط چیز پر نو کہہ سکتے ہیں، اور یہی کانفیڈنس ہے جو پھر آپ کو کریجس بناتا ہے۔ اتنی کریج آ جاتی ہے انسان کے اندر کہ انسان اپنے حق پر ہو تو وہ ڈٹ جائے اس پر، ساری دنیا بھی مل کر اگر غلط کر رہی ہے تو آپ میں اتنی کریج ہو کہ آپ ان کو نو کہہ کر اپنا راستہ اختیار کر لیں۔ لیکن یہ ہوگا تب جب آپ کے اندر 100% یقین ہوگا اللہ تعالیٰ کی بات پر، ایمان کا یقین۔ اور جو شیکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ سمجھ نہیں آ رہی بات، جس نے قرآن صحیح سے نہیں پڑھا ہوتا نا، اس کا ایمان شیکی ہوتا ہے، وہ ہر چیز پوچھتا رہتا ہے لوگوں سے، یہ بتا دو صحیح ہے، یہ بتا دو غلط ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا، اللہ کی بات پر 100% اس کو یقین نہیں ہے۔ جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں آپ کے اندر یقین آتا جاتا ہے، یقین آپ کو کانفیڈنٹ کرتا ہے کہ ساری دنیا بھی اگر غلط کری آپ نے صحیح کرنا ہے، بات نہیں ماننی کسی کی بھی، اور یہی چیز آپ کو کریجیس بناتی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ ایمان انسان کا گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ ہم لوگ جتنے مرضی ایمان کا دعویٰ کریں لیکن ہمارا ایمان کبھی کبھی ویک ہو جاتا ہے۔
اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اتنی کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے، اللہم یا مقلب القلوبی، دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر جما دیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی یہ دعا مانگتے تھے تو ہمیں کتنی کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اللہ کی بات پر ایسے جما دے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہٹا نہ سکے۔ یہ یقین لیکن قرآن پڑھنے سے ہی مضبوط ہوگا، اور کبھی بھی جو اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں نا، کبھی کسی ایسے شخص کو، کبھی کسی ایسی جماعت کو فالو نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی بات سے کفر کرنے والے ہیں۔ تو بہت سمپل سی آیت تھی، آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔